بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پنجاب کے ایک سرسبز گاؤں میں پیدا ہوئی۔ ہم وہاں نہایت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک کچھ حوصلہ شکن معاشی حالات کے سبب ہم گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر کی زندگی گاؤں کی زندگی سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ شروع میں تو ہم بہت پریشان ہوئے۔ یہاں پر مصنوعی پن زیادہ ہوتا ہے، کوئی شے کھانے کی خالص دستیاب نہ تھی، اور جب ہم نے نئے نئے پڑوسیوں سے ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمارے لباس کی تراش و خراش کو ناپسند کرتے ہوئے ہم کو پینڈو کہہ کر ہمارا دل توڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ انسان وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ ہم بھی آہستہ آہستہ شہر کے ماحول سے مانوس ہونے لگے۔ خالص گھی، خالص دودھ، دیسی انڈے اور تازہ سبزی کو بھول کر ملاوٹ شدہ غذا میں مزہ آنے لگا۔ ہم تو بچے تھے، ہمیں ٹافیاں اور بسکٹ بھی مزہ دیتے تھے۔ سو لاہور کے قدیم محلے کی گلیوں میں ہنستی کھیلتی اپنے کنبے کی ہر دہلیز یہ بچی دیکھتے دیکھتے بڑی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارا گھرانہ بھی متوسط طبقے میں شمار ہونے لگا۔ پاس پڑوس والوں نے بھی کچھ عرصے بعد ہم گاؤں کے باسیوں کو قبول کر لیا اور ہم کو پینڈو کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ اب ہم میں شہریوں جیسی خوشبو آ گئی تھی۔ والد صاحب تعلیم یافتہ تھے، گرچہ گاؤں کے پڑھے لکھے مگر ہونہار طالب علم رہے تھے، لہٰذا ان کو ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب مل گئی۔ تنخواہ اچھی تھی، ہماری گزر بسر خوب اچھی طرح ہونے لگی۔ امی بھی سگڑ اور کفایت شعار خاتون تھیں، سلیقے سے گھر چلاتی تھی۔ میرے علاوہ گھر میں 2 چھوٹے بھائی بھی تھے جو بڑے نٹ کھٹ تھے۔ وہ اکثر محلے کے لڑکوں سے بھڑ جاتے تھے، مگر بزرگوں کی معاملہ فہمی کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا۔ بہرحال وقت اچھا گزر رہا تھا۔ اب گاؤں کی یاد بھی کم ہی آتی تھی۔ پھپھو گاؤں میں رہتی تھی، کبھی یہ لوگ ہم سے ملنے لاہور آتے تو بہت خوش ہوتے۔ بڑے شہر کی رونقیں گاؤں والوں کو خوب لبھاتی ہیں۔ ہمارے حالات سازگار دیکھ کر والد صاحب کی ہمشیرہ بھی ماں اہل و عیال ہمارے یہاں برجمان ہو گئیں۔ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کنبوں کا رہنا مشکل تھا۔ تب ابو نے ان کو اپنے پڑوس والے مکان میں وہ لے دیا۔ یوں 2 رشتہ دار گھرانے ایک دوسرے کے قریب رہنے لگے۔ ہماری پھپھو کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام مراد تھا۔ یہ مجھ سے چند برس بڑا تھا۔ ہم دونوں الگ الگ اسکولوں میں پڑھنے جایا کرتے تھے، لیکن خاندانی یکجانیت کی وجہ سے اکٹھے بیٹھ کر اسکول کا کام کر لیا کرتے تھے۔ یوں ہم میں دوستی اور اعتبار بڑھ گیا۔ ماہوں سال یوں گزرنے لگے جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ اب اگر مراد کسی وجہ سے نہ پاتا تو مجھ کو اس کا بے چینی سے انتظار رہتا تھا۔ اس بات کو گھر والوں نے بھانپ لیا۔ امی نے، پھپھو تو چپ رہیں، مگر میرے بھائی اور والد صاحب مجھ کو نگراں نظراں سے دیکھتے تھے، تاہم وہ منہ سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ شاید اس وجہ سے کہ مراد سے اتنا قریبی رشتہ تھا، وہ سوچتے تھے لڑکی کا رشتہ تلاش کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ ان حالات کے باعث ہم دونوں کے دل مطمئن اور پرسکون تھے اور ہم ایک پاکیزہ رشتے سے جڑے ہوئے تھے، اس خیال کے ساتھ کہ محبت کا جذبہ اپنی جگہ مگر عزت خاندان کی امانت ہوتی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت ہم دونوں کا فرض ہے۔ شادی تک ہم اس جذبے کو بے حد پاکیزہ رکھیں گے۔ انسان کیا سوچتا ہے اور خدا کیا کرتا ہے۔ ہوا یوں کہ میرے والد کی اپنی بہن سے جائیداد کے سلسلے میں کچھ ناراضگی ہو گئی اور ہمارے ملنے کے راستے بند ہو گئے۔ ہمارے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا متروک ٹھہرا، یعنی پھپھو اب آتی تھی اور نہ ہم لوگ ان کے پاس جاتے تھے۔ میں اور مراد سب سے زیادہ پریشان تھے کہ ملاپ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، جب انسان پر پابندیاں لگ جائیں تو وہ اور زیادہ مضطرب ہو جاتا ہے، تب جدائی زیادہ شوق گزرتی ہے اور ملنے کی تڑپ تو بڑھ ہی جاتی ہے۔ ہم بھی جدائی کے تیروں سے گھائل ہونے لگے۔ آخر کار ہم نے چوری چھپے ملنے کا انتظام کر لیا۔ ایک دن اس نے مجھے ملک سے باہر جانے کی خبر سنا کر رنجیدہ ہی کر دیا۔ جانے کو تو اس کا بھی جی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید دونوں گھرانوں کے اختلافات کی وجہ سے پھپھو اپنے بیٹے کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ رات میرے اور مراد کے لیے بڑی کربناک اور جان غسل رات تھی۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ ہم دونوں چچا جان کے گھر ملے تھے اور ان کی بیٹی نے ہمیں ایک ساتھ مدعو کر کے ہماری ملاقات کا سبب پیدا کیا تھا۔ اگلی صبح مراد چلا گیا، لیکن میری شگفتگی کو
ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بے جان کر گیا۔ اب میرا شمار نہ زندہوں میں ہوتا تھا نہ مردوں میں۔ دل رو رہا تھا لیکن زبان پہ بے بسی کے تالے لگے تھے۔ ذرا سے لب کھولنے سے بھی رسوائی تھی۔ کئی دن میں بے جان سی کھوئی کھوئی پھرتی رہی۔ کہیں سے اس کی کوئی خبر ہی نہ آتی تھی۔ کوئی نہیں بتاتا تھا وہ کہاں ہے۔ خدا خدا کر کے اس کی خبر ملی کہ وہ بخیر و عافیت ہے اور کینیڈا پہنچ گیا۔ اب میرا دن رات اللہ سے واسطہ تھا۔ مراد کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ میں اس کے لیے منت کے روزے رکھتی تھی اور پل پل جیتی تھی، پل پل مرتی تھی۔ میری سب سے بڑی آرزو تھی کہ پھپھو اور ابو کی صلح ہو جائے اور حالات پہلے جیسے خوشگوار ہو جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے گھر بے دھڑک آ جا سکیں۔ پھپھو کو بہت فخر تھا کہ ان کا سپوت کینیڈا چلا گیا، اب وہ بہت کچھ کما سکے گا۔ وہ ہر ایک سے یہی تذکرہ کرتی تھی کہ دیکھو میرا بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور اب ہم لوگ بہت امیر ہو جائیں گے۔ پھر وہی کہوں گی کہ انسان کچھ سوچتا ہے اور تقدیر میں کچھ ہوتا ہے اور تقدیر اس پہ ہنستی بھی ہے۔ مراد نے کینیڈا جا کر اپنی ذمہ داریاں بھلا دی اور بجائے اپنے والدین کا خیال کرنے کے وہ وہاں کے برے ماحول میں پھنس گیا۔ پھپھو کو بھی خبر نہ تھی کہ میلوں دور اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اتفاق سے ایک صاحب کینیڈا سے آئے، وہ پھپھا صاحب کے واقف کار تھے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ تمہارا بیٹا اب تو تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس کو بھول جاؤ۔ وہ وہاں گوری کے چکر میں پھنس چکا ہے اور اب اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں پھپھو اور ان کے شوہر کا تو برا حال ہی ہو گیا۔ مجھ پہ قیامت جو ٹوٹی وہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں کالج میں پڑھ رہی تھی، لیکن کالج کی زندگی جو شوخیوں سے بھرپور ہوتی ہے وہ میرے لیے خالی کاغذ کی طرح ہو گئی۔ شوخی تو میرے نزدیک سے بھی نہ گزرتی تھی، حالانکہ میرا شمار کالج کے حسین و جمیل لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ میں پڑھائی میں بھی غیر معمولی ذہانت کی مالک تھی۔ میری سہیلیوں نے مجھ کو خریدنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ ایسی الہڑ عمر میں قبرستان جیسی خاموشی جو میرے اداس چہرے پہ ہمیشہ رہتی تھی وہ کسی ناگہانی سہانے کی نشاندہی کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی تھی، سچ بتاؤ جبھی تم کیوں اس قدر اداس رہتی ہو؟ تم کے اداسیاں اچھی نہیں لگتی۔ میں ان کے سوال پہ خاموش ہو جاتی تھی۔ بھلا کسی کو اپنا حال کہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اپنا راز دوسروں کے حوالے کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، یہ میں نے بچپن سے سن رکھا تھا۔ دل تو پھر دل ہے، آخر درد سے بھر آتا ہے، کیوں نہ بھر آئے کہ گوشت پہ وسط کا بنا ہوتا ہے۔ غم صدا کو بھی کوئی غمسگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار میری دوست سمینہ میرا راز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کو میری طبیعت کی سادگی، خاموشی اور متانت بھلی لگتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بھی اکثر میرا تذکرہ کرتی تھی اور اس کی امی ایک روز اصرار کر کے مجھ کو اپنے گھر لے گئی۔ اس کی امی اب مجھ کو بیٹی جیسا پیار دینے لگی۔ وہ اپنے بیٹے جنید کے ہمراہ ہمارے گھر بھی آنے لگی۔ میں سمجھتی تھی وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں اس لیے آتی ہیں، کوئی اور بات ان کے دل میں چھپی تھی، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے BA کا امتحان دیا تو والد صاحب نے مجھے گھر بٹھا دیا، کیونکہ اب دونوں چھوٹے بھائی بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ان کے تعلیمی اخراجات بڑھ رہے تھے۔ محدود معاشی وسائل میری مزید پڑھائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں گھر بیٹھ گئی، لیکن گھر بیٹھنا بھی مجھ کو بے حد گرا محسوس ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ذہن کے نہا خانے پھر سے تصورات کی صورت میں آباد ہونے لگے۔ میرا خیال ہر دم مراد کی طرف لگا رہتا تھا، جبکہ اس کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور خاندانی کشیدگی بھی اپنی جگہ قائم تھی۔ تمام رشتہ دار یہ جانتے تھے کہ میری نسبت بچپن میں خاموشی کے ساتھ طے پا چکی تھی، لیکن وقت کی ستم ظریفی میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ اس دوران چند ایک معقول رشتے بھی آئے۔ ابا جان کو بڑی حد تک موضوع مناسب لگے، مگر میری طرف سے متواتر انکار سن کر وہ مایوس ہو گئے اور یوں ماحول میں جمود پیدا ہوتا گیا۔ میری دوست سمینہ اور اس کی امی بھی ہمارے گھر آتی تھی۔ دراصل وہ جنید کے لیے رشتے کی تلاش میں تھی۔ میں ان کو اچھی لگتی تھی، وہ غالباً مجھ کو بہو بنانا چاہتی تھی، مگر میری سہیلی سمینہ تو میرے غم سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کبھی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی اور کبھی میری بے بسی دیکھ کے غمزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن جنید نے بہن سے کہا، تم جبیں کو بھابھی کیوں نہیں بنا لیتی؟ یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، یہ میری آئیڈیل جیسی ہے۔ میں بھائی کو وجہ نہیں بتاتی تھی کہ جبیں کسی مراد کے انتظار میں سلگ رہی ہے، وہ بس خاموش ہو کے رہ جاتی تھی۔ آخر بھائی نے بہن کو منا لیا اور آمادہ کر لیا وہ میرے لیے والدین سے رشتے کے لیے امی کے ساتھ جا کے بات کریں۔
سمینہ اپنی امی کے ہمراہ رشتہ مانگنے آ گئی، تب میں بہت حیران ہوئی کہ جس لڑکی کو بخوبی علم ہے کہ میں دل سے کسی اور کو چاہتی ہوں، وہ اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگ رہی تھی۔ کچھ عرصہ میں بے بس، بے آسرا، مغموم و بے کس میکھے میں رہتی رہی۔ آخر مراد کی دلی مرادیں پوری ہو گئیں۔ وہ تمام عزیز رشتہ داروں کو بیچ میں لا کر میرے والدین کو منانے میں کامیاب ہو گیا اور میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ مراد کو پتہ تھا کہ ماضی پہ حال کی خاک پڑ چکی ہے، لہٰذا ماضی کو پھر سرسبز شاداب کرنے کے لیے اس نے پوری تگ و دود کی اور میری خوشیاں واپس لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ عرصے ہم نے ہنسی خوشی زندگی گزاری کیونکہ بچے میرے پاس تھے اور مجھ کو بچوں کی جدائی کا غم نہ سہنا پڑا تھا۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، جذبہ محبت سرد ہوتا گیا اور اس کے خلوص کی کلی بھی کھلتی گئی۔ باتوں میں مجھے جنید کے ساتھ زندگی کے روز و شب گزارنے کے طعنے دیے جانے لگے، جبکہ وہ میرا محسن تھا کہ اس فرشتہ صفت انسان نے میری خوشی کی خاطر اپنا گھر توڑ کے میرے قدموں میں رکھ دیا، یہاں تک کہ بچے بھی مجھ سے نہ چھینے۔ اب اگر میں ساری عمر اس کے قدموں میں سر رکھ دیتی تو اس کے احسانات کا بدلہ نہ پورا ہو سکتا تھا۔ بات صرف یہاں تک ہی نہ رہی، بلکہ اب مراد کو میرے بچے بھی کھٹکنے لگے اور یہ بڑی حیران و پریشان صورتحال تھی۔ اب دو مردوں کی شخصیتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ جنید جو میرا شوہر تھا وہ اعلیٰ ظرف و باحوصلہ آدمی تھا، اور مراد جو میرا محبوب تھا اور پھر شوہر بنا اور خواہش نفسی کی تسکین کے بعد اس کا دل مجھ سے بھر گیا۔ اب میں پچھتانے لگی کہ کاش میں جنید پہ مراد کو ترجیح نہ دیتی۔ کفِ افسوس ملنے لگی کہ کاش میں اپنے بچوں کو ان کے باپ سے نہ چھینتی۔ ان کے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی میں نے ہی دی تھی انہیں، جو اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ستیلا باپ ان کو ایسے دیکھتا تھا جیسے شیر کسی دوسرے شیر کے بچوں کو دیکھتا ہے اور شیرنی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ہی بچے کھا جاتا ہے۔ واقعی غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر مجھ سے تو ایسی فاحش غلطی ہوئی جس کا خمیازہ صرف مجھ کو ہی نہیں، میرے 3 معصوم بچوں کو بھی بھگتنا پڑا۔ مراد کے ساتھ عمر گزارنے پہ مجبور ہو کے کہاں جاؤں؟ ساری برادری کو بیچ میں ڈال کر اس نے مجھ سے شادی کی اور جنید کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی، نہ پکار سکتی تھی، نہ فریاد کر سکتی تھی۔ وہ میرے بچوں کا باپ ہوتے ہوئے بھی میرا کچھ نہ رہا۔ کئی بار میرے بچوں کی دادا دادی آئے کہ بچوں کو لے جائیں، مگر بچے نہیں جاتے تھے۔ وہ باپ کو یاد ضرور کرتے تھے، مگر ماں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ ماں کی جدائی زیادہ تکلیف دہ ہوتی۔ بچے باپ کی جدائی سہ لیتے تھے، ماں کی جدائی نہیں سہ سکتے۔ میری زندگی آج اس درخت کی مانند ہے جس میں پھل پھول تو لگے ہیں، مگر اس درخت کو بہار نہیں ملتی۔ یہ بہار کے موسم کے لیے ترستی رہتی ہے۔ میری بہنوں سے گزارش ہے وہ کبھی ایسی غلطی نہ کرے جیسی میں نے کی ہے، خواہ دل پہ قیامت ہی کیوں نہ گزر جائے، مگر اپنے بچوں کو حقیقی باپ سے محض اپنی خوشی کی خاطر جدا نہ کریں۔ مراد کا بہانہ یہ تھا کہ میں اب بچوں میں کھو گئی ہوں اور ان کی خدمت میں کمی آ گئی ہے۔ بعض دفعہ شکوہ کر بیٹھتے کہ بچوں کی آمد نے تو میری قدر و قیمت کم کر دی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہ تھا۔ بچوں کی ذمہ داری اور مصروفیات اور میری اکیلی جان وہ توجہ واقعی نہ دے سکی جو اس سے پہلے تھی۔ بہرحال وہ بھی خوب سمجھتے تھے کہ میں ایک بہتر ماں ہونے کا ثبوت دے رہی ہوں۔ اچانک ایک طوفان کی آمد نے ہماری پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی، اور وہ مراد کی کینیڈا سے واپسی تھی، جس کی حالت ایک ہارے ہوئے جواری کی سی تھی۔ کینیڈین بیوے سے ٹکرائے ہوئے شکست خوار مراد کی حالت بہت شکستہ تھی۔ میں تو اپنے زخموں کی مرہم پہ پٹی رکھ چکی تھی، لیکن اس کے زخم بالکل تازہ اور ہرے تھے۔ مراد ہمارے گھر بھی آیا۔ اس کی واپسی سے دونوں خاندان کی کشیدگی دور ہو گئی۔ اگر ان دونوں خاندانوں کے حالات اب پہلے سے بہتر تھے، یوں میری اور مراد کی ملاقات ہی نہ ہوتی۔ لیکن اب جب میں میکے آتی وہ آ جاتا اور ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں، یہ جانتے ہوئے کہ میں جنید کی ہو چکی ہوں اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ اس نے میرے سامنے اپنی بے بسی اور مظلومیت کا رونا رو کے اپنے ٹکرائے جانے کا قصہ سنا کے میری تعریف حاصل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ میرے پاؤں پکڑ کر مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ ان دنوں میری جان بڑی آزمائش اور کشمکش میں مبتلا تھی۔ ایک طرف جنید کا بے حد پیار تھا اور مجھ پہ اعتماد، پھر 2 پیارے بچوں کا مربوط بندھن اور ایک بڑی پرسکون زندگی تھی، تو دوسری طرف مراد کا پھیلایا ہوا سنہری جال تھا اور ماضی کی محبت میری کمزوری بن گئی تھی۔ جنید نے پہلے تو کچھ عرصہ میری اس خاموشی کو علالت سمجھ کے درگزر کر دیا،
اس لیے کہ کچھ مدت تک اس کو مراد کی آمد کا پتہ نہ چل سکا، لیکن میری متواتر پریشانی کو حد سے بڑھتا دیکھ کر وہ بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ میری الجھی سوچوں نے گھر کا نظام کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس الجھن اور پریشانی سے میری خوراک اور صحت پہ شدید منفی اثر پڑا اور میں سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ میں نے مراد کی بہت منتیں کی، ہاتھ جوڑے کہ بچوں کا واسطہ دیا وہ میرے سکھ چین اور گھر ہستی کو برباد نہ کرے، لیکن جتنا میں بربادی کا رونا روتی وہ اتنا ہی میرے تمام دکھ اور غم سمیٹ لینے کا وعدہ کرتا، میرے بچوں کو کسی قابل بنانے کے بلند بالا ارادے ظاہر کرتا۔ ادھر جنید بھی سخت کشمکش میں تھے۔ میری ذات میں اتنے عرصوں انہوں نے سرمو کوئی ناجائز بات نہ دیکھی کہ جس پہ وہ انگلی اٹھا سکتے، لیکن اب وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے، وہ اکثر خاموش رہتے تھے۔ کھانے پینے اور گھر کے دوسرے کاموں میں تو پہلے ہی بے تربیتی پیدا ہو چکی تھی، میری صحت کے ساتھ ساتھ ان کی صحت میں بھی فرق پڑنے لگا۔ اب یہ مسئلہ چپ رہنے سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے دل کی گٹھن نکالی اور اس طرح بات شروع کی کہ جبیں اگر تم واقعی اپنے ماضی میں واپس لوٹ کے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مگر مجھ کو دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ فیئر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ فیئر ہو جاؤ۔ سہاگ رات تمہارا غم سن کے میں بہت دکھی ہوا تھا، تو اب تک اس بات کو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی دکھ نہیں دوں گا، کبھی تانا نہیں دوں گا، کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تو میں ہمیشہ تم سے مخلص رہا ہوں۔ تو اب تم بھی میرے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو میں نکل جاتا ہوں، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ اگر بچوں کی خاطر اس رشتے میں اٹک گئی ہو تو بے شک بچوں کو بھی رکھو، میں ان سے بھی تم کو جدا نہیں کروں گا، مگر خدا کے لیے اس الجھی اور خاموش شبی کو میں برداشت نہیں کر سکتا جو میرے اور میرے گھر کے خیال کو چھوڑ کر کسی اور کے خیال میں کھو چکی ہے۔ اتنا کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، مگر مجھ کو انہیں روتا دیکھ کے بھی ترس نہ آیا، میں تو بس پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ جب میں بے بس بنی خاموشی کا لبادہ اوڑے رہی تب ان کو یقین ہو گیا معاملہ اختیار سے باہر ہے۔ یہ صحیح تھا کہ میں ماضی کے رستے پہ لوٹ چکی تھی اور اب ان کی میرے لیے کوئی اثر نہیں رکھتی تھی۔ ان حالات کا مقابلہ کرنا ان کے بساط سے باہر تھا، تو انہوں نے بالآخر خود ہی فیصلہ کر لیا، کیونکہ ایک طرف میری بے بسی اور دوسری طرف ان کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ جب میں میکے گئی تو انہوں نے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا شاید ان کے لیے باعث سکون ثابت ہوا، مگر مجھے ایک زبردست طوفان میں کسی کشتی بے سہارا کی مانند چھوڑ گیا۔ مجھے قطعی ایسا گمان نہ تھا کہ وہ اتنی جلد حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایسا انتہائی قدم اٹھا لیں گے، ایسے وقت میں جب ان کو ضرورت تھی کہ مجھ کو سنبھال لیتے۔ ان کے غائب ہونے سے میری زبان پہ مضبوط تالے لگ گئے۔ وہ طلاق نامہ بھجوانے کے بعد کچھ عرصہ کے لیے اپنے گھر سے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اب کس سے کہوں، کیا کہوں، جنید کہاں ہے اور کیوں کر چلا گیا؟ مجھ سے ہر طرح سے پوچھا گیا، میں کیا کسی کو بتاتی؟ پھر اس کے والدین نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ امی ابو کو جنید اچھا لگتا تھا، ان کو یہ لوگ ٹھیک لگے تھے، بس ابو نے اس بار مجھ سے مرضی پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی اور دونوں خاندانوں میں بڑی دھوم دھام سے شادی کی تقریبات کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ایسی تقریب پہ ہر مشرقی لڑکی کی یہ بہت خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سجی ہوئی دلہن کے روپ میں دیکھے، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے ایک کربناک تجربے سے کم نہ تھا، اس لیے کہ میری ایک خلش، ایک الجھن باقی تھی جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ سہاگ رات کو مجھے اجلائے عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ اپنے سراپا کو دیکھ کے میں حیران ہو رہی تھی، کیا واقعی میں دلہن بنی ہوئی ہوں؟ ذہن پر مراد سے کیے گئے وعدوں کا بوجھ تھا، اس کی یاد کی پرچھائیاں روح کو جھنجھلا رہی تھیں۔ اتنے میں میرا عقیدت مند جنید دلہا کے روپ میں خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا، یہ گمان لیے ہوئے کہ میں اس کے قدموں میں بچ جاؤں گی، اس کے چوڑے چکلے سینے پہ سر رکھ کے اپنے تمام دکھ بھول جاؤں گی۔ جب انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا تو مجھ کو کھوئی ہوئی پایا، تب وہ چونک گئے۔ تھوڑی دیر تک میرے چہرے کو خاموشی سے تکتے رہے، جب میری جھکی ہوئی پلکوں کے نیچے سے آنسوؤں کے قطرے موتیوں کی مانند گرتے چلے گئے تو انہوں نے کمال مہارت سے وہ تمام جوہر استعمال کیے تھے جو کوئی ہمدرد کرتا ہے، وہ بننے کی کوشش کی۔ انہوں نے نرم و ملائم اور مدھم لہجے میں مجھ سے گفتگو شروع کر دی۔ مجھ کو ہر طرح تسلی تھی کہ میرا راز پوشیدہ رکھیں گے، میرے تمام دکھ درد سمیٹ لیں گے۔ جنید صاحب کے خلوص اور درد مندانہ اخلاق اس قدر میں اس سے متاثر ہوئی کہ اپنا دل کھول دیا۔ انہوں نے بڑے ظرف کمال سے میری داستان سنی تو یوں محسوس کیا کہ میں بھی عام لڑکیوں کی طرح عہد و پیمان والی لڑکی ہوں، چلو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤں گی۔
مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ واقعی انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، جس کی وجہ سے میرے ذہن کا بوجھ بہت حد تک ہلکا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وقت واقعی مرہم ہوتا ہے۔ جو وقت گزرتا گیا، شوہر کا اعتماد پا کر میرے شب و روز اچھے گزرنے لگے۔ مجھ کو یوں محسوس ہونے لگا میں مراد کو بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے بیٹے سے نوازا، جس کا نام میرے خاوند نے جگر گوشہ رکھا۔ یہ ہم دونوں کے درمیان پیار کا پل بن گیا اور دو خاندانوں کے درمیان خوشیوں کا سرچشمہ۔ زندگی اب سہانی لگنے لگی اور مصروفیات میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی صالحہ عطا کی، جو ہمارے لیے مزید خوشیوں کی نوید لے کر آئی۔ اس دوران میرے شوہر کو ترقی ملی، اب گھر میں خوب رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ میں سو بچوں میں کھوئی کہ مجھے خبر ہی نہ رہی، لیکن جنید کو اپنے اندر کچھ دبے ہوئے احساس ستانے لگے۔